بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی حقیقت، مصنف علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ 8واں باب، شاہ شمس تبریز۔ ملتان کے شاہ شمس تبریز سبزواری کا نام بڑا مشہور ہے۔ روزنامہ مشرق لاہور کی اشاعت بابت 18 جون 1970 عیسوی میں ان کی حسب ذیل کرامات شائع ہوئی ہیں۔ سن 664 ہجری میں آپ کے والد سید صلاح الدین محمد نور بخش نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر آپ بغداد پہنچے اور ایک سرائے میں اقامت فرمائی۔ یہاں کے علماء نے آپ پر بے دینی کا الزام لگایا اور شاہ احمد نکودار سے درخواست کی کہ انہیں شہر بدر کیا جائے۔ بادشاہ کو آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ اس نے علماء سے کہا کہ یہ خدا رسیدہ بزرگ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بیٹے محمد پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ علماء نے جواب دیا کہ شہزادے کا بال تک بھی بیکار نہ ہوگا، اگر کچھ ہوا تو ہمارا ذمہ ہے۔ چنانچہ شاہ شمس قاضی شرح کے حکم سے بغداد کو چھوڑ کر قازمین تشریف لے گئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہزادہ فوت ہو گیا۔ بادشاہ سخت پریشان ہوا اور علماء کو حکم دیا کہ فوراً فقیر سے معذرت طلب کرو تاکہ خداوند عالم میرے بچہ کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے، ورنہ میں تم سب کو قصاص میں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ علماء جمع ہو کر حضور کی خدمت میں پہنچے اور معذرت چاہی۔ بعد میں بہت منت سماجت کر کے آپ کو بغداد لائے۔ یہاں آپ نے دعا کی اور بچہ اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھ کر اٹھ بیٹھا۔ اب علماء نے آپ پر تکفیر کا الزام لگا دیا اور کھال اتروانے کے درپے ہوئے۔ آپ نے کملی اوڑھ کر کھال اتار دی جو بعد میں سارے شہر میں نمائش کر کے پھرائی گئی۔ شام کو آپ نے واپس لے کر مثل لباس کے زیب تن کر لی۔ بغداد سے روانہ ہونے کے بعد کیا ہوا اسے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ تحریر ہے: یہ مرشد و مرید یعنی شاہ شمس تبریز اور شہزادہ جو آپ کا مرید ہو گیا تھا، براستہ دیبل سن 665 ہجری میں ملتان آ پہنچے۔ ان دنوں یہاں شیخ الاسلام غوث بہاءالحق والدین قدسرہ مسند ارشاد پر فائز تھے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے خلاف ایک کوہرام مچ گیا۔ آپ نہایت صبر و سکون سے لوگوں کے طنز آمیز جملے سنتے رہے اور روڑے کنکریوں کی بارش میں سے گزرتے وہاں جا پہنچے جہاں آج کل ریلوے اسٹیشن ہے۔ اہل طریقت کے حلقوں میں آپ کے متعلق جو روایات مشہور ہیں، ان کے مطابق احمد نکودار کا فرزند بھوک سے سخت نڈھال تھا۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت نے ایک نعرہ لگایا جس سے بیابان کی ایک ہرنی نمودار ہوئی۔ اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ آپ نے شہزادے کو پینے کا اشارہ کیا، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر ہرنی کو ذبح کیا اور ضرورت کے مطابق اس کے پیٹ سے گوشت نکال کر باقی جسم کو سی دیا۔ ہرنی کو قم بإذن اللہ کہہ کر کھڑا کیا اور وہ چھلانگیں مارتی ہوئی چلی گئی۔ گوشت مل گیا تو سوال پیدا ہوا کہ اسے پکائیں کس طرح، تو اس مشکل کا حل یوں پیش کیا۔ آپ نے شہزادے کو حکم دیا کہ جاؤ شہر سے آگ لے آؤ تاکہ اس گوشت کو بھون کر کھائیں۔ شہزادہ سارے شہر میں آگ کی تلاش میں پھرا مگر کسی اہل دل کو رحم نہ آیا، بلکہ ایک ستم ظریف حلوائی نے تو اتنا ظلم کیا کہ جب یہ مسافر بچہ آگ لینے کے لیے اس کے ہاں پہنچا تو اس نے گرم تیل کا ایک چمچہ اس کے گلاب جیسے چہرے پر دے مارا۔ نازنین، شہزادہ شدت درد سے چلا اٹھا اور روتا ہوا مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے عزیز ترین مرید اور روحانی فرزند کی یہ حالت دیکھی تو غصے سے کانپ اٹھے۔ بدن کے عضو میں قہر و غضب کی لہر دوڑ گئی۔ جلال کی حالت میں آسمان کی جانب نگاہ کی، سورج کو دیکھا اور فرمایا: او شمس، دیکھ میں بھی تیرا ہم نام ہوں اور ملتان کے لوگ مجھے گوشت بھوننے کے لیے آگ نہیں دیتے، ذرا نیچے آنا، میں تیری حرارت سے اس معصوم بچے کے لیے گوشت بھون سکوں۔ روایات میں ہے کہ اسی وقت بلا کی گرمی پڑی جسے لوگ آفتاب سوا نیزے پر آنے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لوگ گرمی میں تڑپنے لگے۔ شہر کے علماء، صلحاء اور زہاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت طلب کی اور ملتان میں رہائش کے لیے اپنے مکانات پیش کیے۔
اس پر آپ کا غصہ فرو ہوا اور آفتاب سے کہا، باز برو۔ تب کہیں جا کر ملتان کی سرزمین ٹھنڈی ہوئی اور خلق خدا کے تن بدن میں سکون آیا۔ کہتے ہیں اس دن سے ملتان کی گرمی مشہور عالم چلی آتی ہے، اگرچہ اب یہ کیفیت نہیں رہی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ ان کی روایت کردہ دو ایک کرامات ملاحظہ فرمائیں جو ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور کے ماہنامہ المعارف کی اشاعت بابت جون سن 1975 عیسوی میں شائع ہوئی۔ حضرت گیسو دراز فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے یہ وصیت کی کہ جب وہ فوت ہو جائے تو 7 روز تک اس کی میت کے قریب ہنگامہ سماع برپا کیا جائے اور بعد ازاں اسے دفن کیا جائے۔ جب وہ بزرگ فوت ہوا تو حسب وصیت اس کی میت کے پاس محفل سماع منعقد ہوئی۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ 7ویں روز وہ اٹھ کر رقص کرنے لگا اور بالآخر چارپائی پر گر گیا۔ دوسرا معجزہ ملاحظہ فرمائیے، ارشاد ہے، حضرت گیسو دراز فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک بدعقیدہ شخص ایک بادشاہ سے ملا اور اس نے بادشاہ کو صوفیوں سے بدظن کر دیا۔ بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ صوفیوں کے شہر سے نکال دیا جائے۔ جب یہ فرمان صوفیوں تک پہنچا تو انہوں نے درخواست کی کہ انہیں 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اپنے ہمسایوں اور ملنے والوں کو الوداع کہہ سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی درخواست کی کہ انہیں آخری بار مجلس سماع منعقد کرنے کی اجازت دے، بعد ازاں وہ شہر چھوڑ جائیں گے۔ بادشاہ نے ان کی درخواست منظور کر لی اور اپنے محل کے سامنے ایک سائبان نصب کر کے صوفیوں کو وہاں سماع منعقد کرنے کی دعوت دی اور خود ایک جھروکے میں بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ اتفاق سے ایک خرد سال بیٹا بھی اس کے پاس کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا کہ اچانک نیچے گر گیا اور اس کے جسم کے اعضاء زمین پر بکھر گئے۔ بادشاہ کو بیٹے کی وفات کا بڑا رنج ہوا اور اس نے خیال کیا کہ یہ سب کچھ انہی بدبخت صوفیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ابھی صوفیوں سے بدلہ لینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ صوفیوں کو اس سانحہ کا علم ہو گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اس بچے کی میت کو یہاں بھیج دے اور جب وہ سماع سے فارغ ہوں گے تو اس کا بچہ زندہ و سلامت اس کے حوالے کر دیں گے۔ بعد میں جو اس کے جی میں آئے اس کے ساتھ کرے۔ صوفیوں کی درخواست پر اس بچے کے اعضاء کو ایک دری میں لپیٹ کر مجلس سماع میں رکھ دیا اور صوفی حسب سابق سماع میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دری میں حرکت پیدا ہوئی تو صوفیوں نے حاضرین سے کہا کہ اسے کھولیں۔ جب لوگوں نے دری کھولی تو وہ بچہ اٹھ کر بھاگ اٹھا۔ جب بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھا تو جھروکے سے نیچے اتر آیا اور ان صوفیوں کی خاک پا اپنی داڑھی پر ڈالنے لگا۔ بعد ازاں اس نے اپنے سلوک کی معافی مانگی اور ان سے بے حد تعظیم و تکریم سے پیش آیا۔ ایک اور حضرت گیسو دراز فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں جب باولی کھودی گئی تو وہاں سے کھاری پانی برآمد ہوا۔ حضرت کے خادم اقبال نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ باولی سے بڑا کھاری پانی نکلا ہے، اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو لوگ اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے۔ خواجہ اقبال کی بات سن کر حضرت بابا نے فرمایا کہ انہیں کسی روز مجلس سماع میں یہ بات یاد دلائے۔ چند روز بعد جب حضرت کی خانقاہ میں مجلس سماع منعقد ہوئی تو خواجہ اقبال نے انہیں وہ بات یاد دلائی تو حضرت نے قلم دوات اور کاغذ طلب فرمایا۔ خواجہ اقبال نے یہ تینوں چیزیں حضرت کی خدمت میں پیش کیں تو حضرت نے ایک تعویذ لکھ کر اسے دیا اور فرمایا کہ اسے باولی میں ڈال دے۔ حضرت گیسو دراز راوی ہے کہ جو ہی وہ تعویذ باولے میں ڈالا گیا اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ پشاور سے ایک ہفت روزہ شائع ہوتا ہے صدائے اسلام۔ اس کی 21 جولائی 1972 عیسوی کی اشاعت میں حسب ذیل کہانی لکھی ہے۔ مکہ معظمہ کے ایک بزرگ حضرت مولانا عبدالعزیز خطیب زراعتی فارم ساہیوال فرمایا کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک بڑے عالم رہا کرتے تھے۔ جمعہ کے بعد تہجد کے وقت جب وہ غسل کرتے تو پیرانہ سالی کے سبب ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور وہ کہتے شریعت نے خواہ مخواہ غسل کرنے کا حکم دیا ہے، اگر غسل کا حکم نہ ہوتا تو کیا حرج تھا۔ وفات کے بعد ان کو مکہ معظمہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ مدت کے بعد ان کی قبر ہڈیاں نکالنے کے لیے کھودی گئی تو دیکھا کہ ایک عورت کی لاش ہے۔
لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ مولوی صاحب تو ایک عالم باعمل اور نیک آدمی تھے۔ ان کی اہلیہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ مولوی صاحب تو واقعی نیک آدمی تھے، لیکن غسل کے بعد مذکورہ بالا الفاظ کہتے تھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ واقعی یہ اس کی سزا ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ شریعت کی تحقیر کا کیا انجام ہوا۔ غور سے سن داستان ان کی۔ حجاج میں سے ایک شخص نے اس عورت کی لاش پہچانی اور کہا کہ یہ انگلستان کی رہنے والی تھیں اور مسلمان ہو چکی تھیں۔ اس کے خاندان کے سب افراد عیسائی تھے، چنانچہ ان کی نشاندہی پر انگلستان ایک عالم صاحب گئے اور عورت کے والدین سے ملے اور اس کے والدین کو ساتھ لے کر اس عورت کی قبر اکھاڑی گئی تو دیکھا کہ مولوی صاحب کی لاش موجود ہے، جن کو مکہ معظمہ میں دفن کیا گیا تھا۔ اس روح فرسا واقعے سے داڑھی منڈے عبرت حاصل کریں اور داڑھی کا استہزاء و تہذیب چھوڑ دیں، ورنہ امت محمدیہ علیہ السلام میں مشہور نہ ہوں گے۔ جان کا مشقتیں۔ یہ ہیں چند ایک مثالیں ان کرامات کی جنہیں ان حضرات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور جو ان کے مدارج روحانیت کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ کرامات کس قسم کی جان کا مشقتوں کے بعد حاصل ہوتی ہیں، اس کی بھی ایک دو مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ روزنامہ مشرق لاہور کی اشاعت بابت 24 اپریل سن 1966 میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے حالات زندگی کے ضمن میں لکھا ہے۔ آپ تمام دن مسجد میں عبادت کرتے اور سر شام مسجد کے ایک خدمتگار رشید الدین مینائی کی مدد سے رسے کے ایک سرے کو اپنے پاؤں سے باندھ کر کنویں میں الٹے لٹک جاتے اور رشید مینائی رسے کا دوسرا سرا لمبی شاخوں والے درخت کی ایک ٹہنی سے باندھ دیتے جو کنویں پر چھتری ڈالے ہوئے تھا۔ صبح ہوتی تو مینائی انہیں باہر نکال لیتے۔ 40 دن کے اس عمل نے آپ پر کمزوری کی کیفیت طاری کر دی۔ ناچار آپ نے چھڑی کا سہارا لے کر چلنا شروع کر دیا۔ ندائے غیبی آئی، اب ہمارا سہارا چھوڑ کر غیر کے سہارے پر اتر آئے ہو۔ فوراً چھڑی پھینک کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آگے چل کر لکھا ہے، آپ کو شکرگن کہا جاتا ہے۔ اس کی توجیہ میں کئی روایات ملتی ہیں، یہاں تو روایات درج کی جاتی ہیں۔ اول آپ جنگل میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دوپہر پیاس کی شدت بڑھی تو آپ نے ایک کنواں تلاش کیا۔ کنویں میں جھانکنے سے معلوم ہوا کہ پانی زیادہ گہرا ہے اور بغیر مشکیزے اور ڈور کے کام نہیں بن سکتا۔ آپ یہی سوچ رہے تھے کہ اس اثناء میں 2 ہرن ادھر آ نکلے۔ جب وہ کنویں کی منڈیر پر آئے تو پانی قدرت الہی سے کناروں تک اچھل پڑا۔ جانوروں نے پانی پیا اور چلے گئے۔ آپ نے یہ تماشا دیکھا اور خود بھی پینے کے لیے بڑھے کہ پانی اپنی اصلی جگہ پر پہنچ گیا۔ بڑے حیران ہوئے۔ غیب سے ندا آئی، تم نے مشکیزے اور ڈوری پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ جانور میرے بھروسے پر آئے ہیں، سو میں نے انہیں پانی پلا دیا۔ آپ ندامت کے ساتھ واپس تشریف لائے اور 40 روز تک چلہ کشی کی۔ 40ویں روز بھوک پیاس نے ستایا تو زمین سے چند کنکر اٹھا کر منہ میں رکھ لیے۔ کنکر منہ میں رکھتے ہی وہ شکر میں تبدیل ہو گئے۔ دوم، آپ کی والدہ بچپن میں آپ کے جانباز کے نیچے آپ سے چھپا کر شکر کی چند ڈلیاں رکھ دیتی۔ ایک روز شکر رکھنا بھول گئیں۔ آپ نے جانباز پر نماز پڑھی اور بعد میں حسب معمول جانباز کا کونا اٹھایا تو نیچے شکر پائی۔ ماں حیران رہ گئیں اور بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو گئیں۔ لقب گنج شکر کی ایک اور توجیہ 7ویں باب میں بھی بیان کی جا چکی ہے۔ حضرت میاں میر ہندو تصوف یوگ کی پرمشقت ریاضتوں میں حبس دم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہی ریاضت ہمارے ہاں کے صوفیاء میں بھی رواج پذیر ہے۔ حضرت میاں میر لاہوری کا صوفیاء میں مقام بہت بلند ہے۔ پاکستان ٹائمز لاہور کی 23 مئی سن 1969 کی اشاعت میں ان کے کوائف حیات شائع ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں لکھا تھا، حضرت میاں میر کی دراز عمر کا راز یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی سانس روک لیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شب بھر میں صرف 1 یا 2 دفعہ سانس لیتے تھے۔ حسب دم ایک ایسی مشق ہے جسے فقراء حضرات بطور مذہبی عمل کے سر انجام دیا کرتے ہیں۔ اس طریق سے عمر بڑھانے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں جتنے سانس لینے ہوتے ہیں
وہ ازل سے مقرر شدہ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس قدر آہستہ آہستہ سانس لیے جائیں گے اتنی ہی عمر بڑھ جائے گی۔ بحوالہ طلوع اسلام بابت جولائی سن 1972 صفحہ 59۔ اسے کہتے ہیں بیا کرشمہ دو کار، یعنی حب سے دم سے اپنی کراماتی قوت میں بھی اضافہ کیا اور اس کے ساتھ عمر بھی بڑھا لی۔ شیخ اکبر، ابن عربی اور مولانا روم کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح عشق مجازی کے زینوں سے عشق حقیقی کی منزل کبریٰ تک پہنچے تھے۔ یہ انداز انہی تک محدود نہیں، اس کا دائرہ وسیع ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کے بڑے مشہور صوفی شاعر گزرے ہیں۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کے ترجمان ماہنامہ فکر و نظر کی مئی سن 1972 کی اشاعت میں شرف الدین اصلاحی صاحب کے قلم سے ان کے متعلق ایک مقالہ شائع ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا، شاہ صاحب نے عہد شباب میں قدم رکھا ہی تھا کہ ان کے ساتھ ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس کی بدولت کئی سال تک جنگلوں اور بیابانوں کی خاک چھاننی پڑی۔ شاہ صاحب کے والد شاہ حبیب جس زمانے میں کوٹری میں سکونت پذیر تھے، مرزا مغل بیگ ارغون کا معزز خاندان ان کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا۔ شاہ حبیب کی بزرگی اور پاک بازی سے مرزا مغل بہت متاثر تھا۔ مرزا کے گھرانے میں سخت پردے کا رواج تھا، مگر شاہ حبیب کے لیے یہ رسم بالکل ختم کر دی گئی تھی۔ گھر کی تمام خواتین بے تکلف ان کے سامنے ہوتی تھیں۔ اکثر جب کوئی بیمار ہوتا دعا تویز کے لیے شاہ صاحب کو بلایا جاتا۔ ایک بار مرزا مغل بیگ کی نوجوان لڑکی بیمار پڑی۔ اتفاق سے شاہ حبیب ان دنوں خود وظیف فراش تھے، اس لیے جب بلاوا آیا تو اپنے نوجوان بیٹے شاہ لطیف کو بھیج دیا۔ مرزا کو پہلے تو تعمل ہوا، مگر پھر اس خیال سے کہ مرشد زادہ ہے، بیٹی کا سامنا کراتے ہی بنی۔ شاہ لطیف مریضہ کا علاج کرنے آئے تھے، خود بیمار ہو گئے۔ اس پری تمثال کو دل دے بیٹھے۔ یہ بات چھپنے والی نہ تھی اور آخرکار شاہ حبیب کو اپنے اہل و عیال سمیت کوٹری سے نقل مکانی کرنا پڑا۔ نوجوان لطیف کا عشق حد جنوں تک پہنچ گیا۔ دل کے درد نے انہیں ایک جگہ آرام سے نہ بیٹھنے دیا۔ وہ گھر بار چھوڑ کر سر بصحرا نکل گئے اور مسلسل 3 سال تک حالت دیوانگی میں دشت نوردی کرتے رہے۔ عشق مجازی عشق حقیقی کا زینہ ہے، ہر سالک کو اس منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ منزلیں شاہد بازی تک محدود نہیں، اس سے بہت آگے جاتی ہیں۔ مادھو لال حسین شاہ حسین، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، لاہور کے ایک بہت بڑے صوفی مانے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق نور احمد چشتی مرحوم تحقیقات چشتیہ میں لکھتے ہیں کہ مادھو لال حسین، ایک واقعہ کے بعد شاہ حسین نے طریقہ ملامتیہ اختیار کر لیا، داڑھی منڈوا ڈالی، تمام احکامات شرعیہ کو بالائے طاق رکھ کر رقص و موسیقی کی محفلوں میں بیٹھنے لگے اور شراب نوشی شروع کر دی۔ ان عادات و اطوار پر لوگ انہیں ملامت کرتے، لیکن وہ لوگوں کی لعن طعن سے بے نیاز اپنے حال میں مست رہتے۔ کسی نے شاہ حسین کی ان عادات و اطوار کی خبر ان کے استاد حضرت شیخ بہلول کو کر دی۔ آپ چنیوٹ سے لاہور تشریف لائے تاکہ شاہ حسین کی اصلاح کی جائے اور پھر سے اسے راہ راست پر لایا جائے۔ لیکن یہاں پہنچ کر جب انہوں نے شاہ حسین سے گفتگو کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ عادات قبیحہ کا شکار نہیں بلکہ برگزیدگی کی منزل طے کر رہے ہیں۔ بحوالہ روزنامہ نوائے وقت، مرخہ 12 اپریل سن 1973۔ یہاں پر ہم انہی مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اسی قسم کی کچھ اور کرامات کا ذکر 7ویں باب میں بھی آ چکا ہے۔ ہم پھر دہرا دیں کہ یہ کرامات بنگڑ خانوں کے ملنگوں کی نہیں، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں یہ بڑے بڑے جید علماء و مفسرین و محدثین کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور ان کے راوی بھی کوئی بازاری افسانہ نویس نہیں، ان کا شمار بھی قابل اعتماد علماء کی صف میں ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تصوف کا اثر کن کن گوشوں تک سرایت کر چکا ہے۔ پیش گوئیاں۔ کرامات کے سلسلے میں جو مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں اکثر و بیشتر کا تعلق پیش گوئیوں سے ہے۔
اصل یہ ہے کہ کرامات سے ان حضرات کی عقیدت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے خلقت ان کے گرد جمع ہوتی ہے اور ان کے آستانوں پر جبہ سائی کرتی ہے، وہ ان کی پیش گوئیاں ہیں۔ جاؤ، تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، تمہیں مقدمے میں کامیابی ہوگی، فلاں دن تم مرض سے چھٹکارا پا جاؤ گے، تمہیں اپنے کاروبار میں اتنا نفع ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی پیش گوئیاں عوام کے لیے ہوتی ہیں۔ اپنے مریدین اور معتقدین کے متعلق خصوصی پیش گوئیاں ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ فلاں شخص اگر تمہاری مخالفت سے باز نہ آیا تو فلاں مرض میں مبتلا ہو جائے گا، اس کا جوان بیٹا مر جائے گا، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، وہ خود تمہارے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے گا، وغیرہ۔ انفرادی پیش گوئیوں سے آگے بڑھ کر اجتماعی طور پر اس قسم کی پیش گوئیاں کہ اگر قوم نے ہمیں نہ مانا تو ملک میں سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، وبائیں پھوٹیں گی۔ ہم اس تکرار کے لیے معذرت خواہ ہیں کہ تصوف در حقیقت اجرائے نبوت کی کوشش ہی کا دوسرا نام ہے۔ وہی جو خاصہ نبوت تھا، اس کے مرادف کشف و الہام معجزات جنہیں دلیل نبوت کہا جاتا ہے، ان کی جگہ کرامات اور اس کے بعد پیش گوئیاں جن کی روح سے درجہ نبوت ہی نہیں، مقام الوہیت تک پہنچا جاتا ہے۔ پیش گوئی کے معنی ہے کسی واقعہ کے ظہور سے پہلے اس کے متعلق خبر دے دینا۔ اسے علم غیب کہا جاتا ہے۔ علم غیب صرف خدا کے لیے ہے۔ واضح رہے کہ اس قسم کی قبل از وقت خبریں، مثلا فلاں دن اور فلاں وقت سورج یا چاند کو گرہن لگے گا، علم غیب کی شک میں نہیں آتی۔ ایسا کچھ قوانین فطرت کے علم کی روح سے حسابی طور پر معلوم کیا جاتا ہے۔ علم غیب وہ ہے جس میں کسی حسابی قاعدے یا علم طبیعت کا عمل دخل نہ ہو۔ علم غیب کے متعلق قرآن کریم میں ہے انما الغیب للہ، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 20۔ غیب کا علم صرف خدا کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس کی تشریح میں دوسری جگہ کہا گیا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ 27 آیت نمبر 65۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اعلان کر دو کہ کائنات میں غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ رسول کو بھی از خود علم غیب حاصل نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ لا عالم الغیبہ، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 31۔ غیب کا علم میں بھی نہیں جانتا، البتہ جس بات کے متعلق خدا چاہتا ہے وحی کے ذریعے اپنے رسولوں کو مطلع کر دیتا۔ سورہ آل عمران میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 178۔ خدا تمہیں غیب کی باتیں نہیں بتاتا، البتہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اس مقصد کے لیے چن لیتا ہے۔ دوسری جگہ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول، سورہ نمبر 72 آیات 26-27۔ عالم الغیب صرف خدا ہے، وہ اپنے علم کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا بجز اس کے کہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اس کے لیے منتخب کر لے۔ انبیاء کے لیے رسولوں کو غیب کی باتیں بذریعہ وحی بتائی جاتی تھیں، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن امور غیب پر مطلع کیا گیا ان کے متعلق یہ واضح کر دیا گیا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، سورہ نمبر 3 آیت 45۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں تیری طرف وحی کیا گیا ہے۔ چونکہ وحی کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا، اس لیے اب علم غیب کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کریم میں حتمی طور پر کہہ دیا گیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ یہ کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔
قرآن کریم کی ان نصوص صریحہ سے واضح ہے کہ نمبر ایک، غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ نمبر دو، خدا اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے غیب کی کچھ باتیں بتا دیتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات کے متعلق پیش گوئی کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ غیب کے علم کا مدعی ہے۔ اس دعویٰ سے لامحالہ دو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی نمبر ایک، اگر وہ کہتا ہے کہ اسے یہ غیب کا علم خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے تو وہ دعویٰ نبوت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اس کی طرف سے غیب کا علم صرف رسولوں کو عطا کیا جاتا تھا۔ اور نمبر دو، اگر وہ کہتا ہے کہ اسے یہ علم از خود حاصل ہوتا ہے تو وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ خدا نے حتمی طور پر کہہ دیا ہے کہ غیب کا علم صرف خدا کو حاصل ہے۔ ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو خدا کی کتاب مانتے ہیں اور اس کے ایک ایک لفظ کے سچا ہونے پر ان کا ایمان ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان نصوص صریحہ کے بعد اس شخص کے متعلق جو پیش گوئیاں کرنے کا دعویٰ کرے یا جو شخص یہ مانے کہ وہ پیش گوئیاں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ ہم اس ضمن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے، آپ خود سوچ لیجئے۔ ضمناً یہ جو منجم یا رمال، خواہ ان کا تعلق ہمارے جیسے قدامت پرست طبقہ سے ہو یا یورپ اور امریکہ جیسی مہذب اقوام سے، پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں، وہ تو محض قیاس آرائیاں ہوتی ہیں جن میں سے بعض اتفاقیہ سچی بھی نکل آتی ہیں۔ قرآن کریم جس علم غیب کا ذکر کرتا ہے وہ قطعی، حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جہالت، توہم پرستی، گمراہی کا بیشتر سبب چانس ہوتا ہے۔ ابلیس کے پاس یہ حربہ بڑا مؤثر ہے، جو کچھ بائی چانس ہو جاتا ہے اس سے روحانیت کے مدعی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن سوچئے کہ بائی چانس ہوتا کیا ہے؟ کائنات میں کوئی واقعہ بھی بائی چانس سرزد نہیں ہوتا، ہر واقعہ کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ علمی تحقیقات اور سائنس کے انکشافات کی روح سے جن واقعات کے اسباب کازز کا ہمیں علم ہوتا ہے وہ معمولی ہوتے ہیں، جن کے اسباب کا ہنوز علم نہیں ہوتا انہیں بائی چانس کہہ دیا جاتا ہے۔ انسان کی ابتدائی زندگی میں شاید 99% واقعات بائی چانس کے زمرے میں شمار ہوتے تھے۔ جوں جوں ان کے اسباب دریافت ہوتے گئے وہ معمولات کے زمرے میں آتے گئے۔ جن واقعات کو ہم ابھی تک بائی چانس سمجھتے ہیں، جب ان کے اسباب معلوم ہو جائیں گے تو وہ بھی معمولات میں شامل ہو جائیں گے۔ جوں جوں ایسے واقعات معمولات کی فہرست میں آتے جائیں گے، روحانیت کے مدعیوں کا کاروبار اسی نسبت سے مان پڑتا جائے گا، یا حتیٰ مطلع الفجر، نمود سحر کے بعد تاریکی باقی نہیں رہتی۔ ورد و وظائف اور گنڈے تعویذ، کشف و کرامات اور پیش گوئیوں کے بعد یا ان کے ساتھ جو چیزیں ان حضرات کو مرکز کشش اور مرجع عقیدت بناتی ہیں وہ ورد و وظائف اور گنڈے تعویذ ہوتے ہیں۔ دنیا تعویذ حاصل کرنے یا کوئی وظیفہ سیکھنے کے لیے ان کی طرف کشاں کشاں چلی جاتی ہے اور ان کے دروازوں پر ان کے معتقدین کا میلہ لگا رہتا ہے۔ یہ تعویذ اور وظائف بالعموم قرآنی آیات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک نکتے کی وضاحت ضروری ہے۔ مذہبی بزرگوں کو بالعموم دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ارباب طریقت اور اصحاب شریعت۔ ارباب طریقت کو صوفیاء یا اولیاء اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور اصحاب شریعت کو علماء اکرام۔ ان علماء میں ایک گروہ اہل حدیث کا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ توحید خالص پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر قسم کی بدعات اور مشرکانہ رسوم کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ طبقہ علماء میں اکثریت اہل فقہ کی ہے۔ یہ حضرات اہل حدیث جیسے متشدد نہیں ہوتے، اسی بنا پر انہیں عوام الناس گلابی وہابی کہہ کر پکارتے ہیں۔ بر صغیر ہند و پاک میں دارالعلوم دیوبند سے وابستہ حضرات اس گروہ کے ممتاز نمائندے ہیں۔ اہل حدیث اور اہل فقہ کے باہمی مناظرے اور مباحثے آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام اختلافات کے باوجود یہ معلوم کر کے آپ حیران ہوں گے کہ جہاں تک کشف، الہام، کرامات، پیش گوئیوں، ورد و وظائف اور گنڈے تعویذ کا تعلق ہے، نہ ارباب طریقت اور اصحاب شریعت میں کوئی فرق ہے اور نہ ہی اصحاب شریعت کے مختلف فرقوں میں کوئی اختلاف۔ یہ سب ان باتوں کے قائل بھی ہیں اور ان پر
عمل بھی اعمال قرآنی۔ عمل کے لفظ سے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ قرآن کریم نے ایمان کے ساتھ اعمال کو بڑی اہمیت دی ہے، اور سارا قرآن یوں کہیے گویا ایمان کے ساتھ اعمال ہی کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ لیکن آپ کو شاید علم ہوگا کہ ان حضرات کے ہاں اعمال قرآنی سے مفہوم ورد و وظائف اور گنڈا تعویذ ہیں، اور عمل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ان اعمال کے ماہر ہوں۔ طرفہ تماشا یہ کہ عمل ہونے کے لیے پڑھا لکھا ہونا تو ایک طرف، مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں۔ عام طور پر بھنگی، چمار، خانہ بدوشوں کے قلندر وغیرہ سب جھاڑ پھونک کے ماہر ہوتے ہیں، اور انہیں بھی عامل کہا جاتا ہے۔ جب اعتراض کیا جائے کہ اگر ان وظیفوں اور گنڈے تویزوں کی تاثیر کی بنیاد روحانیت ہے تو پھر ان غیر مسلم جہلاء کی جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں میں تاثیر کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان بزرگوں کے تعویذ گنڈوں کا تعلق نوری علم سے ہوتا ہے، اور غیر مسلموں کے پاس کالا علم ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح کا لفظی فرق ہے جس طرح یہ حضرات کہتے ہیں کہ جو خارق عادات واقعات اولیاء اکرام سے سرزد ہوں انہیں کرامات کہا جاتا ہے، اور جو کفار سے سرزد ہوں انہیں استدراج۔ اہل حدیث۔ اس تمہیدی تعارف کے بعد اس قسم کے وظائف اور گنڈے تعویذوں کی کچھ مثالیں دیکھیے، لیکن ان مثالوں سے پہلے ان کی سند ملاحظہ فرمائیے۔ کراچی سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا جس کا نام تھا صحیفہ اہل حدیث۔ معلوم نہیں وہ اب بھی شائع ہوتا ہے یا نہیں۔ اس میں احسن التفاسیر کے نام سے قرآن کریم کی تفسیر مسلسل شائع ہوتی تھی۔ اس میں لکھا تھا، یوں تو ہر بیماری و مرض کا علاج بذریعہ دام جہاڑ اور تعویذات شرعیہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ چنانچہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد میں علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ ہر بیماری کا علاج خدا کے بتائے ہوئے دم جھاڑوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، مگر بچھو کی نیش زنی اور سانپ وغیرہ زہریلے جانوروں کے اثر سمی سے بچنے کے لیے آپ نے ایک خاص استعاذہ اور بڑی مفید دوائی بتلائی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جو شخص شام کے وقت آیت قرآنی سلام علی نوح فی العالمین کو پڑھے گا اس کو بچھو نہیں کاٹے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں آپ کی انگشت مبارک پر ایک بچھو نے کاٹ کھایا۔ پھر سلام پھیر کر آپ نے فرمایا بچھو پر خدا کی لعنت ہو۔ نبی کو بھی بغیر کاٹے نہیں چھوڑا۔ پھر آپ نے پانی اور نمک ملا کر وہاں مل دیا اور سورہ اخلاص و معوذ 3 پڑھ کر دم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آرام کر دیا۔ اس کے بعد اس تفسیر میں لکھا ہے کہ یہی تعویذ یا دیگر ادعیہ معذورہ لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر غرائب القرآن اور غائب الفرقان میں ہے کہ امام باقر سے بچوں کے گلے میں تعویذ باندھنے کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے اس کی اجازت دی۔ دیوبندی حضرات۔ یہ تو رہا اہل حدیث کا مسلک جو باقی سب فرقوں کو اہل بدعت کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کے بعد علماء دیوبند کا نمبر آتا ہے۔ وہاں سے ایک ماہنامہ شائع ہوتا تھا جس کا نام تھا خالد۔ معلوم نہیں یہ رسالہ اب بھی شائع ہوتا ہے یا نہیں۔ اس میں کسی بزرگ کی کتاب اطال مانان کا ترجمہ بالاقساط شائع ہوتا تھا۔ اس کتاب میں قرآن کریم کی آیات مقدسہ کے متعلق مختلف وظائف، اعمال، تعویذات، گنڈے، جھاڑ پھونک، ٹوٹکے درج ہوتے تھے، اور وہ بڑے بڑے بزرگان کرام مثلا امام غزالی، امام ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، شاہ رفیع الدین وغیرہ ہم کی طرف منسوب کیے جاتے تھے۔ ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ حمزہ 48 بار 40 روز بلا ناغہ پڑھیے۔ بات چلا کہ اللہ تعالیٰ 40 روپے اس کو دے گا۔ اس کے ساتھ ہی مصنف کتاب نے یہ بھی لکھا تھا کہ ایک بات انہیں غیب سے القاء ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ 7 روز تک نفلی روزے رکھے اور 7 دنوں جھوٹ بالکل نہ بولے، اور روزانہ بعد نماز عشاء آیت کریمہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ 1000 مرتبہ پڑھے۔ اول و آخر درود شریف 11 بار پڑھے، پھر یا ہی 1000 مرتبہ اور یا قیوم 150 مرتبہ۔ بعد ایک ہفتہ کے ایک جنیہ نورانیہ
یعنی اس عمل کو موکلہ حاضر ہوگی، اس سے 5 درہم یا 5 روپے لے لے اور اپنی جیب میں رکھ لے اور خرچ کرتا رہے۔ روزانہ خرچ کے بعد بھی 150 روپے بچے رہیں گے۔ بفضل ہی تعالی مولانا فرماتے ہیں کہ یہ عمل بعض عاملے دیار مغرب سے حاصل ہوا۔ نمبر 2، پھر اس کتاب میں لکھا تھا کہ اگر تم چاہو کہ تم میں دوسرے شخص میں محبت اور عشق پیدا ہو تو پانی کا برتن لے کر اس میں سے ایک گھونٹ پیو، پھر بدوح 7 مرتبہ پڑھ کر بقیہ پانی پر دم کر دو، پھر ایک گھونٹ پانی اس میں سے لے کر منہ میں پھراؤ اور اس برتن میں کلی کر دو۔ جو شخص بھی اس پانی میں سے پیے گا تم سے محبت کرے گا۔ نمبر 3، بکری کا دایاں بازو گوشت کا سالم دست لے، بعد نماز جمعہ تنہا مکان میں ننگا مادرزاد ہو کر اس دست پر سورہ یاسین مع نام طالب و مطلوب کے جس قدر لکھی جا سکے لکھے، پھر ایک ہانڈی میں رکھ کر چولہے کے نیچے دفن کر دے کہ گرم رہے اور جلے نہیں۔ مطلوب کا دل طالب کے عشق میں بے قرار ہوگا، اگر جل جائے گا تو طالب کو سوزش پیدا ہوگی۔ احتیاط شرط ہے، عمل مجرب ہے۔ نمبر 4، منقول از امام غزالی، الف سے تا تک 9 حروف مفردات ابجد ایک روٹی پر لکھے اور اس پر سورہ رعد پڑھے، پھر اس کے 5 ٹکڑے کر کے 5 کتوں کو کھلائے۔ کھلاتے وقت کہے کھاؤ گوشت فلاں بن فلاں کا اور اس کے اعضاء چبا ڈالو۔ اللہ کے حکم سے دشمن کے جسم میں بڑے بڑے پھوڑے نکلیں گے اور اس کا بدن پھوٹ نکلے گا۔ نمبر 5، ایک نقش اسماء کہف کا درج ہے جس کے دوران میں فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت مولانا گنگوہی کے خاندان عمل سے اس طرح حاصل ہوا: الہی بے حرمت یملی خواہ مکسل مینا کشفوتر کشا فتیونس تبونس ازر فطیرنی یوانس بولس وقلبہم کتمیرو اللہ قصد السبیلا ومنہا جائرو ولو شاء الہداکم اجمعین فقط۔ نمبر 6، اگر کوئی شے گم ہو جائے اور چرانے والے کا پتہ نہ چلے تو چاہیے کہ شنگرف پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی ران پر ملے اور 40 بار ان اسماء کو استرے پر دم کر کے ران کے بال مونڈے، خود خود چور کے سر کے بال مڑ جائیں گے۔ عجیب عمل ہے۔ بسم اللہ علیکتا ملیکتا سلیکتا تلیکتا بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و علی ولی اللہ۔ فائدہ بقول مولوی نظام الدین کیرانوی مرحوم برائے اجرائے حاضرات ایک چلتا ہوا عمل ہے۔ نمبر 7، اس ضمن میں ایک اور عمل بھی تحریر ہے۔ لیموں کے پتے لا کر ہر پتہ پر آیت اور شخص مشتبہ کا نام اس کے نیچے لکھے اور آگ میں ڈالے، جو چور ہوگا اس کے پیٹ میں درد ہوگا، اور وہ آیت ہے وَسارے کو وَسارے کا تو فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ نمبر 8، ایک عمل چہل کاف کے متعلق درج ہے جس کی نسبت تحریر ہے کہ یہ عمل بالاتفاق سب کے نزدیک الہامی ہے اور منسوب ہے حضرت غوث العظم میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف۔ الحمدللہ اولاً و آخراً۔ اس عمل کی متعدد خاصیتیں درج ہیں۔ مجملہ ایک یہ بھی ہے کہ درازی عمر کے لیے 7 دن کے بعد 7 مرتبہ کنگھی پر دم کر کے داڑھی میں کرے۔ مولانا احتشام الحق۔ سن 1950 کا ذکر ہے کہ ریڈیو پاکستان کراچی سے قرآن کریم کا درس مسلسل نشر ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں مولانا احتشام الحق درس نشر کیا کرتے تھے۔ ستمبر کے مہینہ میں سورہ بروج زیر درس تھی۔ اس سلسلے میں اس سورہ کی نشر شدہ تفسیر کا نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ ان آیات کے متعلق مفسرین نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں۔ چنانچہ ان روایات میں ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی سلطنت میں ایک جادوگر تھا۔ اس جادوگر نے اپنے آخری وقت میں بادشاہ سے کہا کہ اسے ایسا ذہین لڑکا دے دیا جائے جسے وہ اپنا علم سکھا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہی اس کا علم بھی ختم ہو جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے ایک ذہین لڑکا دے دیا۔ اس لڑکے کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس لڑکے نے مخفی طور پر راہب کا دین قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد 14 ستمبر کو سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، جادوگر اور راہب کا قصہ احادیث میں
مختلف عنوانات سے پیش کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ جب گھر والے لڑکے سے دریافت کرتے تو کہتا کہ میں راہب کے پاس گیا تھا، اور اگر جادوگر پوچھتا تو کہتا کہ میں گھر پر تھا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک شیر نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ اس نے شیر کے ایک پتھر مارا، یہ سوچ کر کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو شیر میرے پتھر سے مر جائے گا۔ پتھر کے لگنے سے شیر ہلاک ہو گیا اور اس لڑکے کی شہرت ہو گئی۔ ایک شخص جو کہ نابینا تھا اس لڑکے کے پاس آیا اور اس سے اپنی بینائی ٹھیک کرنے کی درخواست کی۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ در حقیقت میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جس سے تمہاری بینائی واپس آ جائے، البتہ اگر تم اپنی بینائی واپس آنے پر راہب کا دین قبول کرنے کا عہد کر لو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ اس شرط کے قبول کرنے پر لڑکے نے اس کے لیے دعا کی اور اس شخص کی بینائی لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بینا کر دیا۔ بادشاہ کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو اس نے نابینا شخص کو، راہب کو اور لڑکے کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ بادشاہ نے نابینا شخص کو اور راہب کو قتل کرا دیا اور لڑکے کو عبرتناک سزا دینے کے لیے پہاڑ سے گرا کر ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جو لوگ لڑکے کو پہاڑ پر گرانے کے لیے لے کر گئے وہ سب خود گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا بچ گیا۔ دوبارہ اس لڑکے کو پانی میں غرق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن غرق کرنے والے خود غرق ہو گئے، یہاں تک کہ لڑکے ہی نے بتایا کہ تیر پر بسم اللہ لرب الوداع پڑھ کر چھوڑنے سے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اس طرح اس لڑکے کو بادشاہ نے ہلاک کرا دیا۔ لیکن لڑکے کی ہلاکت کے باوجود عوام نے طے کیا کہ وہ اس لڑکے کے دین پر ایمان لائیں گے، چنانچہ بہت لوگ اس لڑکے کے دین پر ایمان لانے کے جرم میں خندقیں کھود کر اور ان میں آگ جلا کر ہلاک کیے گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی نے آیات قرآنی کے اسی قسم کے اثرات سے متعلق بہت سے وظائف اور تعویذات تحریر فرمائے ہیں جنہیں اعمال قرآنی کے نام سے مرتب کر کے شائع کیا گیا تھا۔ طلوع اسلام بابت اکتوبر سن 1951 میں ان کی چند ایک مثالیں پیش کی گئی تھیں۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے، ہم نے ہر آیت کے تحت اس کا مفہوم بھی درج کر دیا ہے تاکہ قارئین کو معلوم ہو جائے کہ قرآنی آیات کا مطلب کیا ہے اور اسے استعمال کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ خاصیت: یہ آیت پڑھ کر خربوزہ یا کوئی چیز تراشے تو انشاءاللہ تعالی شیریں و لذیذ ہوگی۔ آیت کا مطلب: سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے یا بیل ذبح کریں۔ انہوں نے اس سیدھے سادے حکم کی تعمیل میں بیسیوں حجتیں کی اور بسد مشکل اس پر آمادہ ہوئے۔ فَذَبَحُوهَا، پس انہوں نے ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کریں۔ یہ تھا قرآن کا مفہوم، اور یہ ہے اس آیہ مقدسہ کا استعمال جسے حکیم الامت نے تحریر فرمایا ہے۔ غالباً لفظ ذبح سے خربوزہ تراشنا لکھا گیا ہے۔ نمبر 2، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ خاصیت: اگر سواری کا کوئی جانور گھوڑا اونٹ سواری کے وقت شوخی و شرارت کرے اور چڑھنے نہ دے تو اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کر اس کے کان میں پھونک دے، انشاءاللہ تعالی سیدھا ہو جائے گا۔ آیت کا مطلب: کیا یہ لوگ اللہ کے قانون کی اطاعت کے سوا کوئی اور ضابطۂ حیات اپنے لیے اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے طوعاً و کرہاً اسی کے قانون کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور سب کی گردشیں اسی محور کے گرد ہیں۔ یعنی جب کائنات کی ہر شے اللہ کے قانون مشیت کے ماتحت زندگی بسر کر رہی ہے تو کیا انسان جو خود کائنات ہی کا ایک جزو ہے اپنے لیے قرآن کے سوا کوئی اور ضابطۂ زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے؟ نمبر 3، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا ان ربی علی صراط مستقیم۔ خاصیت: اگر کوئی لونڈی یا غلام سرکش ہو تو بال پیشانی کے پکڑ کر 3 مرتبہ اس کو پڑھے اور اس پر دم کرے، انشاءاللہ تعالی تابعدار اور مسخر ہو جائے گا۔ آیت کا مطلب: میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور جس کا قانون مکافات عمل ایسا محکم گیر ہے
کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جسے وہ پیشانی سے پکڑ کر اس سے مواخذہ نہ کرے۔ یقیناً میرا رب ایک توازن بدوش راستہ پر ہے، یعنی اللہ کے قانون مکافات عمل کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ نمبر 4، قلبہم باسطن ذراعیہ۔ خاصیت: اگر راستہ میں کوئی شیر یا کتا حملہ کرے اور شور مچا دے تو فوراً اس آیت کریمہ کو پڑھ لے، چپ ہو جائے گا۔ آیت کا مطلب: سورہ کہف میں ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اپنے بازو پھیلائے غار کے منہ پر بیٹھا ہے۔ آیت اور خاصیت کا باہمی ربط ظاہر ہے۔ نمبر 5، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ خاصیت: ان آیتوں کو لکھ کر ولادت کی آسانی کے لیے بائیں ران میں باندھے، انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے ولادت ہوگی، مگر بعد ولادت تعویذ کو فوراً کھول دینا چاہیے اور اسی عورت کے سر کے بال کی دھنی مقام خاص پر دینا مفید ولادت ہے۔ آیت کا مطلب: یہ سورہ انشقاق کی آیات ہیں جن میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ ترجمہ یہ ہے: جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اس لائق ہے، اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو اگل کر خالی ہو جائے گی۔ ربط ظاہر ہے۔ نمبر 6، اگر درد ذیل سے تکلیف ہو تو عورت معطا مالک مجموعہ احادیث پر ہاتھ رکھ کے فوراً ولادت ہو جائے گی۔ نمبر 7، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ خاصیت: جس سے حاکم ناراض و خفا ہو وہ اس آیت کو پڑھا کرے یا لکھ کر بازو پر باندھ لیوے، انشاءاللہ حاکم مہربان ہو جائے گا۔ مطلب: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ان سرکش مخالفین کی فتنہ انگیزیوں سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ان سب کے خلاف تیرے لیے کفایت کرے گا، وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ نمبر 8، جو شخص ساتوں حامیم کو پڑھا کرے اس پر دوزخ کے ساتوں دروازے بند ہو جائیں گے۔ نمبر 9، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ خاصیت: اسم اعظم اسم مخفی ہے، جو کوئی صبح کے وقت 7 مرتبہ پڑھے تو شام تک اس کے واسطے فرشتے دعائے مغفرت کریں، اور اگر اس دن میں مرے تو شہید کا درجہ پائے گا، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک اس کے واسطے فرشتے دعائے مغفرت کریں گے، اور جو اس شب میں مرے تو درجہ شہادت کا پاوے۔ ترجمہ: اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ غیب و شہادت کا جاننے والا اور رحمان و رحیم ہے۔ القیوم۔ خاصیت: اس کی کثرت تلاوت سے نیند آتی ہے۔ القیوم یعنی ایسا قائم کہ جسے اپنے قیام و بقا کے لیے کسی آسرے کی ضرورت نہ ہو۔ غالباً نیند کی طرف خیال اس لیے گیا کہ القیوم کے بعد ہے کہ نہ اسے نیند چھو سکتی ہے نہ غنود کی، حالانکہ القیوم کی تاثیر سے تو سونے والوں کو بھی بیدار ہو جانا چاہیے۔ نمبر 11، المغنی۔ خاصیت: اگر مشغول جماع کے وقت خیال سے پڑھے تو بیوی اس سے محبت کرنے لگے۔ المغنی، سب سے بے نیاز اور سب کا حاجت روا۔ نمبر 12، الرحمن الرحیم۔ خاصیت: اگر طالب و مطلوب کا نام نام والدہ کے لکھے اس کی محبت میں سرگرداں ہو، بشرطے کہ جائز محبت ہو۔ نمبر 13، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاصیت: اگر یہ آیت پڑھ کر گم ہوئی چیز کی تلاش کی جائے تو انشاءاللہ تعالی ضرور مل جائے، ورنہ غیب سے کوئی چیز اس سے عمدہ ملے گی۔ مطلب آیت: قرآن کریم میں مصائب و مشکلات میں استقامت کی تلقین کے بعد فرمایا کہ جماعت مومنین کا مطمع نگاہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری تمام جد و جہد مشیت کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے، اور ہماری سعی و عمل کی تمام گردشیں اسی کے قانون کے محور کے گرد گھومتی ہیں۔ جتنی مشکلات جی چاہے آئیں، ہمارا ہر قدم اسی نصب العین کی طرف اٹھے گا۔ نمبر 14، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ خاصیت:
حفظ حمل کے لیے مفید ہے۔ مطلب، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک عظیم شے ہے۔ نمبر 5، اگر پوری سورہ نوح سوتے وقت پڑھ لی جائے تو احتلام سے محفوظ رہے گا۔ کتاب کے مرتب نے خود اپنی طرف سے بھی ایک لطیفہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، آخر کو حضرت مرشدی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی حاجت مند تعویذ وغیرہ لینے آوے تو انکار مت کرو۔ چنانچہ آخر کا معمول ہے کہ اس حاجت کے مناسب کوئی آیت قرآنی یا کوئی اسم الہی سوچ کر لکھ دیتا ہے اور بفضل ہی تعالی اس میں برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بی بی کی مانگ باوجود کوششیں بار بار کے سیدھی نہ نکلتی تھی۔ آخر نے کہا، اہدنا الصراط المستقیم، پڑھ کر مانگ نکالو۔ چنانچہ اس کا پڑھنا تھا کہ مانگ بتکلف سیدھی نکل آئی۔ احکر نے یہ حکایت اس لیے عرض کی ہے، اور کوئی طالب بھی اس معمول کو اختیار کرے تو امید نفع و برکت ہے۔ کتاب روحانی علاج۔ حال ہی میں سن 1978 میں کراچی سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے روحانی علاج۔ پبلشر ہیں مکتبہ تاج الدین بابا۔ انتصاب ہے بحضور سرور کائنات حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کتاب میں قریب تمام بیماریوں کا علاج قرآن مجید کے الفاظ اور آیات کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ قرآنی الفاظ اور آیات کے علاوہ اس قسم کے الفاظ کے ذریعے بھی، مثلاً یا محلائل یا سمنائل یا میکائل یا جبرائیل۔ مؤلف کتاب نے شروع میں لکھا ہے کہ کتاب روحانی علاج میں جتنے بھی امراض کا علاج اور مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے وہ سب مجھے سلسلہ اویسیہ کلندریہ عظیمیہ سے منتقل ہوئے ہیں، اور اس فقیر نے ان سب عملیات کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ یہ ہے جو تصوف کے نام سے خود اس کتاب عظیم کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عالمی انسانیت میں انقلاب برپا کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی۔ تقسیم ہند سے پہلے بھی اس قسم کی توہمات کی کمی نہ تھی، لیکن تشکیل پاکستان کے بعد یہ وبائی امراض کی طرح ساری فضا میں پھیل گئی ہیں۔ اس کا سبب ظاہر ہے۔ اس کی وجہ، اگر لوگوں کے روزمرہ کی زندگی سے متعلق معاملات کا حل قاعدے اور قانون کے مطابق کسی پریشانی کے بغیر سہولت سے ملتا چلا جائے، یا بیماریوں کا علاج سہل الحصول ہو، تو لوگ توہم پرستیوں کی طرف کبھی رجوع نہیں کرتے، انہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے برعکس جب معاشرے کی حالت یہ ہو جائے کہ نہ کسی مشکل کا حل قاعدے قانون کے مطابق مل سکے اور نہ بیماریوں کا علاج لوگوں کی دسترس کے اندر ہو، تو وہ مایوس ہو کر اس قسم کے توہم پرستانہ سہاروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہی صورت پیدا ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پیری مریدی، قبر پرستی، گنڈے تعویذ اور ورود و وظائف کا چلن عام ہو رہا ہے، اور جوں جوں معاشرہ میں بدنظمی اور بدعنوانی بڑھتی جاتی ہے، مزاروں پر مرادیں مانگنے والوں کے ہجوم اور آستانوں پر مایوسیوں کے انبوہ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بے کس اور بے بس انسان تنکوں کے سہارے نہ تلاش کرے تو اور کیا کرے؟ یہ جانتا ہوں کہ خاک آشیاں نہیں ہوتی، مگر جلے ہوئے تنکوں کو چن رہا ہوں میں۔ اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ ملک میں قرآنی نظام نافذ ہو جس میں کسی کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے۔ اسلام کے صدر اول میں جو ہمیں اس قسم کی خرافات کا نشان تک نہیں ملتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں قرآنی نظام نافذ تھا۔ یہ جو ان توہم پرستیوں کی سند میں اس دور کی روایات پیش کر دی جاتی ہیں وہ سب وضعی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہم کا دامن ان سے پاک ہے۔ قوانین خداوندی پر ایمان ان کی روحانیت اور ان قوانین کا عملی نفاذ اور ان کے انسانیت ساز نتائج ان کی کرامات تھیں۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود زندہ کرامات۔